واللہ ما طلعت شمس ولا غربت. ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اتنا کمایا اکٹھا کیا کہ اگر وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں کچھ بھی نہ کریں آنے والی 10 نسلیں بھی وہ کچھ کھاتی رہیں پھر بھی ختم نہیں ہوگا. لیکن اس کے باوجود چاہت یہ ہوتی ہے کہ میرے پاس اور آ جائے. کسی کے منہ میں لقمہ جاتا ہوا دیکھتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ میری تجوری میں آئے, کسی اور غریب کے منہ میں لقمہ نہ جائے. ہلوعہ حریص ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان اتنا حریص ہے کہ اگر اس کو ایک وادی پوری کی پوری سونے کی بنی ہوئی دے دی جائے تو وہ چاہت کرے گا کاش ایک اور وادی مل جاتی. ایک اور وادی اگر اس کو دے دی جائے تو وہ چاہت کرے گا کہ کاش اس کو بنانے والا بھی میں خود ہوتا, میں اپنی مرضی سے جتنا چاہتا بناتا رہتا. یہ انسان کا حرص ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا. کوشش یہی ہوتی ہے. مشہور ہے کہ ایک نوجوان اپنے معاش کے حوالے سے پریشان تھا, گزر بسر مشکل ہو رہی تھی, تو لوگوں سے پوچھا مجھے کیا کرنا چاہیے. لوگوں نے کہا وہ اللہ والے جا رہے ہیں ان سے دعا کروا لو حالات ٹھیک ہو جائیں گے. یہ بھاگا اس کے پیچھے پہنچ گیا اور اس سے کہا کہ حضرت میرے لیے دعا کرے, میرے مالی حالات ٹھیک نہیں ہیں کہ وہ حالات ٹھیک ہو جائیں. اللہ والے پر اس وقت ایک خاص کیفیت طاری تھی اور یہ کیفیت کبھی کبھار طاری ہوتی ہے. انہوں نے ایک پتھر کی طرف اشارہ کر دیا کہ یہ لے جاؤ. اس نوجوان نے جب پتھر کو دیکھا تو پتھر سونے کا بنا ہوا تھا. فوراً پتھر جھولی میں ڈال دیا. پھر پیچھے بھاگا, پوچھا اب کیا چاہیے. جواب دیا کہ ایک اور پتھر چاہیے. آپ نے ایک اور پتھر کی طرف اشارہ کیا کہ یہ لے جاؤ. وہ پتھر بھی سونے کا بن گیا, وہ بھی جھولی میں ڈال دیا. پھر پیچھے بھاگنے لگا, پوچھا اب کیا چاہیے. کہنے لگا اب یہ انگلی چاہیے. یہ انگلی جس کے اشارے سے پتھر سونا بن جاتا ہے, مجھے یہ انگلی چاہیے. یعنی انسان کی چاہت ہوتی ہے کہ ایک وادی سونے کی مل گئی, ایک اور وادی مل جاتی, وہ سونے کی مل گئی. پھر انسان کی چاہت ہوتی ہے کہ ان وادیوں کا بنانے والا میں خود ہوتا, اپنی مرضی سے جتنا چاہتا میں بناتا رہتا.